یہی مسجد کے مسلمان جب باہر نکلتے ہیں تو جو بہت اچھا والا مسلم ہوتا ہے تو پانچے نیچے کر لیتا ہے. وہ پانچے نیچے کرنا بازار میں جائز ہے کیا؟ وہ جو پیغمبر کہتے کہ 3 آدمیوں کی نہ مغفرت ہوگی، نہ خدا ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک ہونے دے گا. ان میں ایک وہ بھی تو ہے جو مسبل الازار ہو، جس کے پانچے ٹخنے سے نیچے اور مرد ہو. یہ نماز کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو باہر کا مسئلہ ہے. نماز کا ذکر اس میں کہاں ہے؟ اور دوسرے کا ذکر جو ہے والمنفق صلته بالیمین الکذب، جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے. یہ کوئی مسجد کا مسئلہ ہے؟ یہ بھی بازار کا مسئلہ ہے. اور تیسرا المنان، احسان جتلانے والا، یہ بھی باہر معاشرے کا ایک بری عادت ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک حضرت ابو درداء نے ایک موقع پہ لوگوں کو کہا کہ، بلکہ حضرت انس نے بھی کہا ہے کہ سب چیزیں تباہ ہو گئی، صرف ایک نماز ہے اور اس میں بھی کیا کیا نخرے کر رہا ہو. سر دیکھو تو ننگا ہے، آستین دیکھو تو آدھے ہیں، کونیاں کھلی ہوئی ہے جیسے بس ہیلی کاپٹر سے تیز اڑنے والا ہے. پانچے ہیں تو عورتوں کی طرح نیچے جا رہے ہیں. چہرہ ہے تو بالکل صاف کیا ہوا ہے، گھر والی میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ اس قدر جو کمزوری پیش آئی ہے اور ہم مسلمانوں کی دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر تو مسجد میں بھی ہوتے ہیں، صفوں میں بھی نظر آتے ہیں. صفوں کو قابو کرنا مولویوں کا کام نہیں ہے، وہ تو خالی بس اٹھک بیٹھک کرنے والے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں کہ پیچھے ننگے سر کیوں کھڑا ہے، پوچھ نہیں سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی پانچے اوپر کر لو، نہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ تیری داڑھی نہیں ہے، تیرا پہلا صف میں کیا کام ہے. داڑھی والا اور داڑھی بغیر دونوں ایک جیسے ہو گئے. زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک سنت کا خیال رکھتا ہے، دوسرا سنت کا قتل کر رہا ہے. دونوں ایک ترازو میں تل رہا ہے، اس لیے کہ مسلح پہ نااہل کڑا ہے. وہ خود سنت چھوڑ چکا ہے. اس کے سر پہ یا ٹوپی ہوگی جالی والی یا کوئی ٹیڑھی ٹوپی ہوگی، اس کو خود سر پہ پگڑی باندھنے کی سنت سے محروم ہو چکا ہے. ہمیں بھی خیال کرنا ہے اور بھائی لوگوں کو بھی اپنی کمی کوتاہی کا بہت خیال کرنا ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں. مولانا نے سرحد میں بہت بڑا اجتماع لگایا ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائے اور دین پر آ جائے اور ان کو ووٹ دے. اچھی بات ہے. امام کعبہ کو لے آئے. امام کعبہ کو مشرف بھی لایا تھا لال مسجد والوں کے خلاف، لیکن جتنی کو تھی وہ تھی آن کلو تھی. امام کعبہ تو مہمان ہے، محترم ہے، پورے جہان کے مسلمانوں کا واجب التکریم شخصیت ہے. استاد محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے تھے کہ مسجد نبوی کا امام یا کعبے کا امام پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام ہے. سب مسلمانان عالم پر ان کا اتباع فرض ہے اور یقیناً ان کا احترام کعبے کا احترام ہے. ان کا احترام مسجد نبوی کا احترام ہے. مسجد نبوی کا احترام پیغمبر کی وجہ سے ہے کہ حضرت کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ایسے موقع پر بڑا احترام کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے زمانے میں کعبے کے امام کو بلایا تھا، مدینے کے امام کو ہی بلایا تھا، نیشنل اسٹیڈیم میں نماز پڑھوائی جمعے کی. اور اچھے
مقصد کے لیے تھا کہ لوگ سیاسی لوگوں میں اچھے لوگوں کو پہچانے، اور ظاہر ہے امام کعبہ و امام مدینہ جس کا امام ہو وہ اچھے لوگ ہی ہوتے، عقیدے میں پختہ ہوتے، مضبوط ہوتے۔ مولانا تو عالم دین ہے اور بہت بڑے فقیہ اور محدث اور میدان سیاست کے فاتح کے جانشین ہے، کافی حد تک ان کے اوصاف کے متصف ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ امام کعبہ کے ہوتے ہوئے اور اتنے بڑے زاخیل کے اجتماع کو لگا کے سرحد کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو پیغام کیا دینا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ ایک پروگرام کا ایجنڈا طے شدہ ہو۔ ایجنڈے کا حال تو یہ بنا ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ جب سے تعلق ہے مفتی محمود کے مرنے کے بعد اب تک کسی پروگرام میں یہ کہا ہو کہ آپ ہماری تائید کریں، ہمیں ووٹ دیں، ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا جو مقصد تھا جمعیت علماء اسلام کا، وہ پاکستان کی سرزمین پر اللہ جل جلالہ کا قانون اور پیغمبر کا آئین شرع اور اس کا نفاذ تھا، کیونکہ پاکستان بنا اس مقصد کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بدقسمتی سے محمد علی جناح کو وقت کم ملا، وہ بیمار تو تھا ہی۔ 47 میں پاکستان آزاد ہوا، 48 میں وہ انتقال کر گیا۔ لیاقت علی خان بات سمجھتا تھا لیکن اس کو مار دیا گیا پنڈی کے بڑے جلسے میں۔